لا الہ الا اللہم علم کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ جاننے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور قلت علم کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے کے مقابلے میں علماء بھی زیادہ ہیں، حفاظ بھی زیادہ ہیں، قراء بھی زیادہ ہیں۔ پہلے دور دور تک علماء نظر نہیں آتے تھے۔ کل ہی دارالعلوم کے غلہ اسکیم کے اجلاس میں حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ صاحب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک نکاح میں جانے کا اتفاق ہوا کے زمانے کی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ میں طالب علم تھا، اتفاق سے کسی بارات میں کسی جگہ چلا گیا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو جو حافظ صاحب تھے، جو اس علاقے کے نکاح پڑھانے والے تھے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا بھائی جلدی سے نکاح پڑھوا لو۔ ہم نے کہا بھائی ہو جائے گا نکاح، نکاح میں تو تھوڑی بہت تاخیر ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جلدی پڑھواؤ، اس لیے کہ مجھے اور جگہ بھی نکاح پڑھانے ہیں، میں 40 گاؤں کا امام ہوں، 40 گاؤں میں اکیلا میں ہی نکاح پڑھاتا ہوں، مجھے یہی تھوڑا نکاح پڑھانا ہے، مجھے اور بھی نکاح پڑھانے ہیں، اس لیے جلدی سے نکاح پڑھواؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نکاح تمہارا 5 روپے والا ہوگا، 10 روپے والا ہوگا، 20 روپے والا ہوگا؟ یہ بات حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ صاحب کی زبانی میں نے کل سنی ہے، انہی کا سنایا واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھائی یہ تو عجیب چیز ہے، ہم نے تو آج تک کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے کہ نکاح کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ 5 والا، اس زمانے میں 5 روپے کی بڑی حقیقت ہوتی تھی۔ پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ 5 روپے والا نکاح کیسا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی 5 روپے والا نکاح تو 5 سال تک باقی رہے گا اور 5 سال کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور 10 روپے والا نکاح، انہوں نے کہا کہ بھئی 10 روپے والا نکاح 10 سال باقی رہے گا۔ اور 20 روپے والا کہا یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن 20 والا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ یہ واقعہ انہوں نے سنا کر یہ بتایا کہ ایک وقت تھا کہ دور دور تک علماء حفاظ موجود نہیں تھے، جہالت کا یہ عالم تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی خدمات کا کل ذکر ہو رہا تھا، اس کے تحت میں یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی۔ آج الحمدللہ وہ کیفیت نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے۔ اب ہر گاؤں میں مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اور علم کی روشنی ہر جگہ نظر آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرے میں فساد بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا، یہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جتنی جتنی کوششیں بڑھیں گی اسی کے ساتھ ساتھ فساد بھی بڑھے گا، اس لیے کہ دنیا کا مزاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے ضدوں والا، کہ یہاں ایک چیز کو دوسری چیز کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ الاشیاء تعرف بازدادها، کہ اگر سردی کے مقابلے میں گرمی نہ ہو تو سردی کا علم ہی نہیں ہو سکتا کہ سردی کیا چیز ہوتی ہے، اور اگر میٹھے کے مقابلے میں پھیکا نہ ہو تو میٹھے کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے کہ یہاں ہر چیز کی ضد رکھی ہے تاکہ ایک چیز دوسرے کے ذریعے سے پہچانی جائے۔ تو اگر اس دنیا میں علم ہی علم ہوتا تو علم کی وقت، علم کی عزت، علم کا مقام ہمارے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ علم کے ساتھ ساتھ جہالت چل رہی ہے، علم کے ساتھ ساتھ فساد چل رہا ہے، اس سے علم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو جاتا ہے کہ علم کا مقام کیا ہے، علم کی عظمت کیا ہے، اور علم کا فائدہ کیا ہے۔ اگر فساد نہ ہوتا تو علماء کی اور اچھے لوگوں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی، سب لوگ جو ہے وہ اچھے ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیو جو نظام چل رہا ہے کہ جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنی ہی جہالت کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، اس سے علم کی نورانیت واضح ہو جاتی ہے اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ علم موجود ہے، علم بڑھ رہا ہے، مگر معاشرے میں فساد بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ میرے بھائیو جتنا جتنا قیامت کا قرب ہوگا، جتنا جتنا وقت آگے کو بڑھے گا، چونکہ یہ دنیا انحطاط کی طرف جا رہی ہے، گراوٹ کی طرف جا رہی ہے، اس لیے گراوٹ کا آنا تو بالکل طے ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی زمانے کی رو میں بہہ جائیں اور یوں فیصلہ کر لیں بھئی گراوٹ تو آنی ہی ہے،
جہالت تو آنی ہی ہے، برائی تو آنی ہی ہے، اس لیے اس کو روک کر کیا فائدہ ہوگا؟ ہمت ہارنے والی چیز نہیں ہے، نہ ہمت ہارنے والی باتیں ہیں، نہ حدیثوں میں قیامت کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ حوصلوں کو پست کرنے کے لیے نہیں ہیں کہ آدمی کمزور ہو کر بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دور کرنے کے نسخے اور طریقے بھی بتلائے ہیں۔ تو جہالت کا علاج علم ہے، ساری برائیاں جہالت سے پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی آپ بچوں کی زبانی سن رہے تھے کہ ایک بچہ گھر میں علم کی طرف چلا اور اس نے کس طرح اپنے بزرگوں کی اصلاح کی، پرانے لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی، اگرچہ حضرت مولانا نے وضاحت فرما دی کہ بھائی یہ صرف مثال ہے اور کہاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالوں کے ذریعے سے بہت باتیں سمجھائی ہیں، اور مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی جو محنت کرتا ہے وہ عموماً 3 چیزوں کے لیے کرتا ہے، مال کے لیے کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے اور اپنے ایمان کے لیے کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جو محنت مال کے لیے ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ضائع ہوتی نظر آتی ہے۔ آدمی کا ساتھ اس دنیا میں سب سے پہلے چھوڑنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اس کا مال ہے۔ جب تک جسم میں روح باقی ہے ساری چیزیں اس کی ہیں، مکان بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، سواری بھی اس کی ہے، کپڑے بھی اس کے ہیں، اور جہاں روح نکلتی ہے تو ساری چیزیں اس کی ملکیت سے نکل کر دوسروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ جس مال کے حصول کے لیے اس نے زندگی بھر محنت کی تھی، سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا یہ انسان کا مال ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کی محنت کا مرکز اور محور ہے وہ انسان کی اولاد ہے۔ دوسرے نمبر پر ساتھ چھوڑنے والی چیز اگر ہے تو وہ انسان کی اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، 3 بھائیوں کی بات سناتا ہوں۔ 3 بھائی تھے میرے بھائیوں، ایک شخص کے بھائی تو 4 تھے وہ، لیکن کل ملا کر 4 تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے تینوں بھائیوں کے سامنے ایک بات رکھی۔ کیا بات رکھی؟ ایک بھائی اس کا سب سے بڑا، ایک بھائی اس کا بیچ والا، ایک بھائی اس کا چھوٹا بھائی۔ تو جب اس کی روح نکلنے کا وقت آیا، اس کے مرنے کا وقت آیا، تو سب سے پہلے وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دیکھ بھائی، میں نے زندگی بھر تیرے لیے محنت کی ہے، تیری خدمت کی ہے، تیرے لیے دوڑ دھوپ کی ہے، گرمی سردی برداشت کی ہے، تجھے آرام پہنچانے کی فکر کی ہے، تیرے لیے ساری دوڑ دھوپ میری زندگی بھر رہی۔ اب میرا آخری وقت آ رہا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس آخری وقت میں تو میری کچھ خدمت کر، میرا کچھ ساتھ دے۔ میرے لیے بڑی مشکل گھاٹی سامنے آ رہی ہے، میں چونکہ ساری زندگی تیرے لیے محنت کرتا رہا ہوں، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ اس آخری وقت میں تو میرا کچھ ساتھ دے دے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تو نے جو زندگی بھر میرے ساتھ محنت کی، میری خدمت کی، میرے لیے گرمی سردی برداشت کی، راتوں کی نیند تو نے میرے لیے خراب کی ہے، اپنی جگہ ہے، میں اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں اس بات کو، لیکن بھائی اب تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، میں تیرا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیرے جسم میں روح باقی ہے تیرے ساتھ رہوں گا، اور جہاں تیرے جسم سے روح نکلی میں تجھ سے الگ ہو جاؤں گا، مجھ سے کسی قسم کی کوئی توقع، کوئی امید بالکل نہ رکھنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، یہ بتاؤ کہ بھائی یہ شخص جس نے یوں کہا ہے یہ کیسا بھائی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بڑا نالائق بھائی ہے، جس کے لیے اتنی محنتیں ہوئیں، جس کے لیے ساری زندگی برباد کر دی گئی، ساری زندگی دوڑ دھوپ کی گئی، اب جب آڑا وقت آیا ہے، کام لینے کا وقت آیا ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ تو بڑا نالائق بھائی ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے تو کسی قسم کی کوئی محنت برداشت کرنی نہیں چاہیے تھی، کوئی تکلیف اس کے لیے برداشت کرنی نہیں چاہیے تھی، اس سے تو بہت پہلے الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ بھائی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں کون ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مایوس ہو کر بیچ والے بھائی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دیکھ بھائی، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیرے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی دوڑ دھوپ کی ہے،
راتوں کو تیرے لیے جاگا ہوں، دنوں میں تیرے لیے بھاگا پھرا ہوں، میں نے اپنے آرام کو آرام نہیں سمجھا، تیرے آرام کی فکر کی، تو بیمار ہوا تیرے لیے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگا اور تیرے لیے ساری تکلیفیں برداشت کی۔ اب میرا آخری وقت آ رہا ہے، مجھے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تو میری کچھ مدد کر دے، میرا کچھ ساتھ دے دے۔ اس نے کہا بھائی جو تو نے کہا ہے بالکل بات ٹھیک ہے، میں تیری محنت کا انکار نہیں کرتا، تیری خدمت کا انکار نہیں کرتا ہے، تو نے یقیناً میرے لیے دوڑ دھوپ کی ہے، محنتیں کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، لیکن بھائی میں اب اس وقت میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، بس اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تیری روح نکل جائے گی تو تجھے یہاں گھر سے اٹھا کر قبر میں پہنچا دوں گا، اس کے بعد میں تیرے کچھ کام آؤں، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، بتاؤ بھائی یہ شخص کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی بڑا نالائق ہے، یہ بڑے بھائی کی طرح نالائق ہے، اس کے لیے بھی کوئی دوڑ دھوپ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے بھی کوئی محنت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس سے تو بہت پہلے تعلق ختم کر لینا چاہیے تھا، یہ بڑا ناشکرا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ آدمی مایوس ہو کر سب سے چھوٹے بھائی کے پاس پہنچا اور اس سے معافی تلافی کی اور یہ کہا کہ بھائی میں تو زندگی بھر بڑے بھائیوں کی خدمت میں لگا رہا، تیری طرف میں نے کوئی توجہ ہی نہیں کی، تیری طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا، تو کس حال میں ہے، پریشان ہے، آرام میں ہے، میں نے کوئی فکر نہیں کی، لیکن آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ بڑے بھائیوں نے مجھے کیسا کھرا جواب دیا ہے، ٹکا سا جواب دیا ہے، لیکن آج میں تجھ سے امید کرتا ہوں، اگرچہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکا لیکن تو میرا بھائی ہے، آڑے وقت میں بھائی بھائی کے کام آتا ہے، آج میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں تو میرے کچھ کام آئے گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آج تجھے احساس ہوا ہے، چلو احساس تو ہو گیا، تو نے زندگی بھر میرا کوئی ساتھ نہیں دیا، میری کوئی فکر نہیں کی، میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، کوئی توجہ نہیں کی، ساری تیری توجہ بڑوں کی طرف رہی ہے، لیکن بھائی امید رکھ، میں جیسا کیسا بھی ہوں، کمزور ہی صحیح، معمولی صحیح، لیکن میں اب بھی تیرے ساتھ ہوں، جب تیری روح نکل جائے گی اس وقت بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تجھ کو قبر میں پہنچا دیا جائے گا وہاں بھی میں جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے گا تیرا ساتھ دوں گا۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے بھائی یہ بھائی کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو بڑا بہترین بھائی ہے، اس کے لیے تو بڑی محنت ہونی چاہیے تھی، زندگی بھر اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس کی خدمت ہونی چاہیے تھی، آج یہ باوجود اس کے کہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا لیکن یہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے یہ ہیں کون؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی سب سے بڑا جو بھائی ہے جس کے پاس وہ سب سے پہلے گیا تھا وہ انسان کا مال ہے، کہ انسان اس مال کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، جو اس کے اندر طاقت آتی ہے، عقل آتی ہے، شعور آتا ہے، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنی طاقت کو مال کے حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، جس طریقے سے بھی مال آ سکتا ہو اس کو حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، اور کسی چیز کی کوئی فکر نہیں کرتا، نہ حلال کی نہ حرام کی۔ لیکن میرے بھائیو سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا اگر کوئی ہے تو یہ مال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کی روح نکلنے کے نزدیک ہوتی ہے تو آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں اور وہ آس پاس بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ما قدم فلان، ما قدم فلان، اس آدمی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اس آدمی نے آگے کیا بھیجا ہے، اپنی آخرت کے لیے اس نے کتنے اعمال آگے بھیجے ہیں، یہ تو گفتگو کرتے ہیں فرشتے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی جو اولاد ہوتی ہے، اس کے جو بھائی بند ہوتے ہیں، اس کے جو عزیز و اقربا ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ما اخر فلان، یہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، اس کے بینک کے کھاتے میں کتنے پیسے ہیں، اور اس کا پیسہ کس کس کے پاس ہے، اور اس کی زمین کہاں کہاں کتنی کتنی ہے، وہ فکر کرتے ہیں قبضہ کرنے کی، اور جس کا بھی بس چلتا ہے وہ جتنے پر قبضہ ہو جاتا ہے قبضہ کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو فرشتے تو بات کرتے ہیں کہ ما قدم فلان، اس نے آگے کیا بھیجا، اور جو بھائی بند ہوتے ہیں، جو عزیز ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کی مالیت کتنی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ میرے حصے میں کیا آئے گا اور مجھے کیا ملے گا۔ تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا انسان کا مال ہے،
جو انسان کو سب سے پہلے چھوڑ دیتا ہے کہ روح نکلنے کے بعد کوئی کام نہیں آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوسرا بھائی جس نے کہا تھا کہ قبر تک تیرے ساتھ رہوں گا، وہ کون ہے؟ صحابہ نے پھر یہ عرض کیا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کی اولاد ہے، انسان کے عزیز و اقارب ہیں، کہ روح نکلنے کے بعد وہ قبر تک تو ساتھ دیتے ہیں، اس کو قبر میں پہنچاتے ہیں، کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن قبر میں رکھنے کے بعد کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کیا بیتے گی۔ بس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ دی، قل ہو اللہ پڑھ دی، اور جھوٹ موٹ ایصال ثواب کر کے وہاں سے بھاگنے کی فکر ہوتی ہے، اور کسی نہ کسی بہانے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے والد کی قبر کہاں تھی، ہمارے دادا کی قبر کہاں تھی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مجمع میں جنہیں یہ معلوم ہو کہ میرے والد صاحب کی قبر کہاں تھی، سال 2 سال تک اس کی نشانی باقی رہتی ہے۔ کبھی قبرستان میں کسی کو دفن کرنے کے لیے چلے گئے، کچھ پڑھنا آیا تو والد کی قبر پر 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے، ورنہ تو الگ سے والد کی قبر پر اور گھر والوں کی قبر پر جانے کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ حال ہے اولاد کا، یہ حال ہے گھر والوں کا، کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی اس کی فکر نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہماری اماموں نے، ہمارے مسجد والوں نے ایک نظام چلا رکھا ہے کہ بھئی جمعرات کی رات کو وہ اعلان کرتے ہیں آج جمعرات کا دن ہے اور بھائی اپنے مردوں کو بخشوانے کا دن ہے۔ یہ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے کچھ بخشش کا انتظام کروا دیا کہ بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں، بچیاں، وہ اپنے بزرگوں کے لیے، اور کسی صاحب نے تو بڑا عجیب نظام چلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی مسجد میں 5 روپے دیے ہیں سارے مردوں کے ایصال ثواب کے واسطے۔ کتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ 5 روپے میں سارے مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جب پوچھا گیا اس بارے میں، فتاوی محمودیہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت یہ کیا ہے کہ ایک آدمی جو ایصال ثواب کرتا ہے، اگر ایک کے لیے کرتا ہے تو یقیناً اس کو پہنچے گا، اور اگر وہ ایصال ثواب میں بہت سو کو شریک کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو جواب دیا گیا کہ اصول کا تقاضا تو یہی ہے کہ حصہ حصہ ہو کر پہنچے گا۔ اصول کی بات تو یہی ہے کہ اگر 10 روپے دیے ہیں اور اس نے دادا کو بھی، نانا کو بھی، دادی کو بھی، دادا کو بھی، باپ کو بھی، ماں کو بھی شریک کر لیا تو اس 10 روپے میں ان کے حصے کے مطابق ہی ثواب پہنچے گا۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے 10 روپے میں سب کو بخش دے، اس کی مہربانی، لیکن اصول ضابطے کی بات تو یہی ہے کہ حصہ بہ حصہ پہنچنا چاہیے۔ اور پھر اس کا واقعہ بھی میں نے پڑھا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ اس میں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حصہ بہ حصہ ہی پہنچتا ہے۔ چنانچہ غالباً حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضرت گنگوہی سے فرمایا کہ رشید احمد کبھی ایصال ثواب نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں تو ایصال ثواب کرتا ہوں، جب بھی ذکر کرتا ہوں اپنے تمام بزرگوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ کہاں کرتے ہو؟ سب کو ملا کے کرتے ہو، ہمارے حصے میں تو تھوڑا سا پہنچتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ایصال ثواب ہوتا ہے یہی حصہ بہ حصہ ہی پہنچتا ہے۔ خیر یہ بات میرے موضوع سے الگ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ تو ہماری مسجد والوں نے اچھا انتظام کر دیا کہ لوگوں کو آمادہ کر دیا، بچوں کو آمادہ کر دیا، ورنہ تو میرے بھائیوں بھول کر بھی ہمیں اپنے بزرگوں کی، اپنے مرنے والوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کی قبر کہاں ہے، وہ کس حال میں ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بس تھوڑے دن رونا دھونا ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں، کچھ ذکر فکر ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ تو یہ اولاد کا حال ہے کہ دوسرے نمبر پر انسان کا ساتھ چھوڑتی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ چھوٹا بھائی جس کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا گیا، جس کی کوئی خدمت نہیں کی گئی، جس کے لیے کوئی محنت نہیں کی گئی، جس کے لیے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی گئی، اور وہ اس وقت میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ کون ہے؟ آپ نے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں کون ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کا عمل ہے، کہ آدمی زندگی بھر اپنے اعمال سے، اپنے ایمان سے غافل رہتا ہے، نہ نماز کی کوئی فکر ہے، نہ روزے کی کوئی فکر ہے، نہ دین کے اور دوسرے کاموں کی کوئی فکر ہے۔ بس اگر فکر ہے تو مکان کی فکر ہے، کھیت کی فکر ہے، تجارت کی فکر ہے، اولاد کی فکر ہے۔ ابھی بچے کہہ رہے تھے کہ بھائی جن لوگوں کو قرآن شریف نہیں پڑھایا جاتا، جن لوگوں کو دین کی بات نہیں سکھائی جاتی، جب ان کے بزرگوں کا انتقال ہوتا ہے تو اکثر ان کے کپڑے اس وقت میں ناپاک ہوتے ہیں، چونکہ وہ پیشاب کر کے استنجا ہی نہیں کرتے،
کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، کپڑے ناپاک رہتے ہیں. دوسرے لوگ دور دور سے مہمان آئیں گے، نماز میں شرکت کریں گے، لیکن اکثر ایسے لوگ جن کو شریعت سے واقفیت نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہے، اکثر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے کی حیثیت میں بھی نہیں ہوتے، نماز پڑھنے کی حالت میں بھی نہیں ہوتے. انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی پاکی ناپاکی سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ حال، اس کا مطلب نہیں کہ سب ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں یا سب انجینئر ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسا الزام لگانا غلط ہے. اچھے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اچھے اچھے انجینئر بھی ہیں. آپ علی گڑھ یونیورسٹی میں جا کر دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں. ان کی اچھی اچھی داڑیاں ہیں، اچھی اچھی ان کی حیت ہے، ان کا لباس اچھا ہے اور دین کا کام کرتے ہیں، جماعتوں میں چل رہے ہیں. تو یہ ایک عام بات نہیں ہے کہ سب کے اوپر یہ الزام لگا دیا جائے کہ جتنے بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں اور جتنے بھی مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے نیک ہی ہیں. دنیا میں کبھی بھی ایک لاٹھی سے کسی کو نہیں ہانکا جاتا. یہاں فرق ہمیشہ ہوتا ہے، ہر طبقے میں فرق ہوتا ہے. لیکن اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو شروع ہی سے مدرسوں سے دور رکھا جاتا ہے اور ان کو اسکولوں کی طرف ڈالا جاتا ہے، اکثر و بیشتر وہ شریعت سے ناواقف رہتے ہیں، دین سے ناواقف رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے وقت میں جب ان کے گھر والوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے ماں باپ کو جو دنیا سے چلے گئے کچھ ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی کا کام نہیں کر سکتے، کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے کام آتی رہتی ہیں. ان میں ایک نیک اولاد بھی ہے. مجھے اس حدیث پر اس وقت بحث نہیں کرنی ہے، وہ ایک لمبی حدیث ہے، مستقل موضوع ہے. اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب اور اضافے کا ذریعہ جو چیز بنتی ہے، جہاں علم بنتا ہے، جہاں صدقہ جاریہ بنتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نیک اولاد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے، تو وہ نیک اولاد انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کام آتی ہے. اور حدیث شریف کی تشریح میں نے پڑھا ہے کہ اگرچہ حدیث میں آیا ہے کہ نیک اولاد جو اپنے بڑوں کے لیے دعا کرے، یہ دعا کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان خود نیک ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، شریعت کا پابند ہے، چاہے وہ اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرے یا دعا نہ کرے، اس کی نمازوں میں اس کے بزرگوں کا حصہ ہے. اس لیے کہ اس کو دیندار بنانے کا کام، اس کو نمازی بنانے کا کام، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کا کام اس کے باپ نے کیا ہے، اس کی ماں نے کیا ہے. ماں بچے کو صبح صبح تیار کرتی ہے اور اس کو مدرسہ مکتب میں بھیجتی ہے. ماں باپ کبھی کبھی کھیت میں چلا جاتا ہے. ہم اپنے مدرسے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ بچوں کی مائیں دروازے تک بچوں کو چھوڑنے کے واسطے آتی ہیں اور وہ یوں کہتی ہیں کہ اس کے باپ کو تو جی کام تھا، وہ تو مزدوری پہ چلا گیا، وہ تو کھیت میں چلا گیا، میں چھوڑنے کے واسطے آئی ہوں. تو ماں بھی بچے کی تربیت میں کبھی کبھی بڑا رول ادا کرتی ہے اور بچے کو اچھا انسان بنانے میں ماں کا بھی بڑا رول ہوتا ہے اور اس کا بھی بڑا کام ہوتا ہے، بڑی اعانت ہوتی ہے. تو بچے کو مدرسے بھیجنے کا کام ماں کرتی ہے، باپ اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی ضرورت پورا کرتا ہے، اس کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں کاپی قلم کی باپ کی کمائی سے پوری ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہی نظام بنا دیا ہے کہ جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو اچھا انسان بنایا ہو تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد وہ نیک اولاد چاہے دعا میں یاد رکھے نہ رکھے، اگرچہ ایسا کم ہی ہوتا ہے، لوگ اپنے بزرگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دعائیں سکھا دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ اپنے بزرگوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائیں قرآن کریم میں سکھائی گئی ہیں. تو جن کو یاد ہوتی ہیں وہ دعائیں کرتے ہی ہیں. لیکن فرض کر لیجئے اگر کوئی اچھا انسان ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، جب بھی وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں اس کے باپ کو ضرور حصہ ملے گا، اس لیے کہ وہ نمازی بنا ہے تو اپنے باپ کی وجہ سے بنا ہے، نمازی بنا ہے تو اپنی ماں کی وجہ سے بنا ہے. تو جن لوگوں نے بھی تربیت میں حصہ لیا ہے یقین ان کو ثواب پہنچتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی اور بزرگوں کہ انسان کا ساتھ دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا عمل ہے، جس کی طرف عموماً ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، جس سے ہم زندگی بھر غافل رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، سارے رشتہ دار واپس ہو جاتے ہیں،
وہ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیز و اقارب کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں، فوراً اس کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، پوچھنے والے آ جاتے ہیں من ربو کا ما دینو کا۔ اگر وہ اچھا انسان ہے تو جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو میں نے پڑھا ہے اپنے بزرگوں کی تقریروں میں کہ جب وہ دائیں ہاتھ کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے تو نماز سامنے آ جاتی ہے اور عذاب کو اس میت تک نہیں پہنچنے دیتی ہے، اس لیے کہ نماز کو برہان کہا گیا ہے۔ اور جب عذاب بائیں طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے روزے سامنے آ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں روزے کو ڈھال کہا گیا ہے، الصوم جنتن، تو روزہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور جب عذاب سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سینے میں، اس کے دل میں قرآن کریم کی جو چند آیتیں ہیں، یہ اللہ کسی کے دل میں پورے قرآن کریم کو اتار دے تو یہ قرآن کریم سر کی طرف سے عذاب کو میت تک نہیں پہنچنے دیتا ہے۔ اور اگر عذاب پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات، اس کے عطایا، اس نے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ عذاب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب قبر میں کیا چیز سامنے آئی ہیں، کن چیزوں نے ساتھ دیا ہے؟ نماز نے ساتھ دیا ہے، روزے نے ساتھ دیا ہے، قرآن کریم نے ساتھ دیا ہے، صدقات اور زکوٰۃ نے ساتھ دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قیامت میں انسانوں کو زندہ کیا جائے گا تو اگر وہ دنیا میں تسبیح پڑھتا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تو یہ کلمے اپنے الگ الگ ٹکڑوں میں دائیں اور بائیں، آگے پیچھے اور آگ اوپر ہو کر ساتھ چلتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا میں تو اولاد بھی ساتھ نہیں دیتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم روزانہ سنتے ہیں کہ ان کے گھر والے ان کی شکایت کرتے ہیں کہ اولاد نالائق ہو گئی ہے، اولاد بگڑ گئی ہے، اولاد کو ہم نے ایسا کیا ایسا کیا، ان کے لیے سارے کام کیے، مگر آج وہ ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے۔ تو اولاد تو دنیا میں بھی ساتھ چھوڑتی ہے، مال بھی دنیا میں ساتھ چھوڑتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر ساتھ آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا اچھا عمل ہے۔ اچھا عمل کرے گا، عمل کو مضبوط کرے گا، وہ انسان کا ساتھ دے گا، انسان کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر عمل کو کمزور کر دیا گیا، عمل کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور عمل کو اس قابل ہی نہیں بنایا گیا کہ وہ انسان کا ساتھ دے، تو میرے بھائیوں پھر قیامت میں اور قبر میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو بچوں کی تقریر سن کر، بچوں کا مکالمہ سن کر یہ بات ذہن میں آئی کہ میرے بھائیوں، انسان کے کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا ایمان ہے، انسان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یوں تو ہمیں دنیا بھی کمانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، آپ کا جو دین ہے، یہ رہبانیت نہیں سکھاتا، یہ گرجاؤں میں بیٹھنا نہیں سکھاتا، یہ پہاڑیوں میں بیٹھنا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ تو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہو اور دنیا کے تقاضوں کو پورا کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرو۔ نکاح کرنے کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ نکاح نہ کیا جائے، نکاح بھی کیا جائے اور اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اپنے صحابہ سے کرایا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی جب نکاحوں کی بات آتی ہے تو اس موقع پر اصلاح معاشرہ کی جب گفتگو ہوتی ہے تو بات آتی ہے کہ بھئی جو جہیز دیا جاتا ہے، جو سامان دیا جاتا ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آج یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی جہیز نہ دیا جائے۔ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آج یہ کہا جائے کہ جہیز نہ لیا جائے۔ جہیز دینا تو اب انسان کی مجبوری ہو گئی ہے، باپ کی مجبوری بن گئی ہے، ماں کی مجبوری بن گئی ہے، بھائی کی مجبوری بن گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنی بچیوں کا نکاح کریں گے، ان کو سامان نہیں دیں گے تو آپ کی بچی اگلے گھر میں جا کر آرام سے نہیں رہ سکے گی، چین سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ پہلی ہی رات گزرنے سے پہلے اس کو تان سننے پڑیں گے، اس کو باتیں سننی پڑے گی، یہ چیز نہیں آئی، یہ چیز نہیں آئی، یہ خراب آئی ہے، یہ خراب آئی ہے، کوتھلی نہیں آئی، کوتھلی میں یہ نہیں آیا۔ تو یہ تو اب مجبوری بن گئی ہے۔ اس لیے اب یہ کہنا کہ بھئی جہیز نہ دیے جائے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پر عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز ترغیب کی ہے آج تو یہ ترغیب دی جائے اور یہ کہا جائے اور یہ وعدے لیے جائے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا عہد کریں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، بغیر جہیز کی شادیاں کریں گے۔ کیونکہ جہیز دینا یہ اپنی قدرت میں نہیں رہا ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ ایسا کریں گے، خدا نخواستہ آپ کی بٹیا 2 دن میں ہی 4 دن میں ہی آپ کے گھر واپس آ کر بیٹھ جائے گی اور اس کو لینے والا کوئی نہیں آئے گا،
شوہر بھی نہیں آئے گا، سسر بھی نہیں آئے گا، جیٹ بھی نہیں آئے گا، کوئی بھی لینے کے واسطے نہیں آئے گا. یہ تو مجبوری ہو گئی ہے. اس لیے آج یہ کہنا کہ بھئی جہیز نہ دو، یہ تو ایک مشکل میں ڈالنے والی چیز ہے. میں درخواست کرتا ہوں اپنے مولانا سے، نوجوان ہیں، یہ اگر عہد لیں ہمارے نوجوانوں سے اور ہمارے بزرگوں سے اس بات کا عہد لیں کہ کتنے لوگ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ بھئی جو بغیر جہیز کے شادی کریں گے. اس لیے کہ لینا اپنے اختیار میں ہے. آپ چاہیں لیں نہ لیں، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی بیوی کے اختیار میں ہے. آپ اپنی بیوی کا ذہن بنائیں، آپ اپنی بچیوں کا ذہن بنائیں کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں، ہم جو بہو لا رہے ہیں، بغیر جہیز کے بہو کو لائیں گے، تمہیں اسے تکلیف نہیں دینا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کو پریشان نہیں کرنا ہے. جہاں ساس پریشان کرتی ہے وہیں جو نندیں ہوتی ہیں وہ زیادہ پریشان کرتی ہیں، اور پورا گھر کا گھر اس بیوی کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو پورا سامان گھر سے لے کر نہیں آتی ہے. اس لیے باپ بیچارہ کچھ بھی کرے گا، قرضہ لے گا، ماں اس لڑکی کی کچھ بھی کرے گی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں جو خود اچھا نہیں سمجھتے ہیں اس کو خود کرتے ہیں. میری بیٹی کو کوئی بری بات کہے، میری بیٹیا کو کوئی تکلیف دے، میں گوارا نہیں کرتا، لیکن میرے گھر میں جو دوسرے کی لڑکی آئی اس کو ہم پریشان کرتے ہیں. میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ عورت پر ظلم کرنے والا کوئی مرد نہیں ہے، عورت پر ظلم کرنے والی خود اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بہن یا اس کی نند، عورت ہی ہے. عورت پر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ مردوں کی طرف سے کم ہوتی ہے، عورتوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. شوہر تو بیچارہ برداشت کر لیتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے جو لمبے چوڑے سامان کی، مگر اس کی جو ماں ہے اسے یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ گھر کا فلاں کونا خالی کیوں رہ گیا ہے اور صندوق کے اوپر سامان چھت تک کیوں نہیں مل گیا ہے. بڑا صندوق ہوتا، اس کے اوپر اس سے چھوٹا ہوتا، اس سے اوپر اس سے چھوٹا ہوتا، اس سے اوپر اس سے چھوٹا ہوتا، اور یہ جیٹ کی طرح چھت تک مل جانا چاہیے تھا. فلاں صندوق کی کمی رہ گئی، فلاں چیز کی کمی رہ گئی. میرے بھائیو، آج جہیز کے سامان کی جو تجارت ہو رہی ہے یہ لڑکیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی مجبوری ہو گئی ہے. اگر لڑکیاں جہیز میں صوفہ سیٹ نہ لائیں، اگر لڑکیاں جہیز میں کئی کوٹھیاں نہ لائیں، اگر لڑکیاں جہیز میں چارپائی نہ لائیں، تو میرے بھائیو شاید مکانوں میں ضرورت سے زیادہ کوئی سامان نہیں ملے گا. آج ہمارے گھروں میں بہت سارا سامان ضرورت سے زیادہ رکھا ہوا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے مگر ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی ہے. اتنے برتن آتے ہیں، اتنی چمچیاں آتی ہیں، اتنے گلاس آتے ہیں جو گھر کی زینت بنے رہتے ہیں اور لمبا عرصہ گزر جاتا ہے سوائے ان کے اوپر محنت کرنے کے، ان کو مانجنے کے، ان کو دھونے کے، بس کبھی کبھار کام آتے ہیں. تو بہت سارا فضول سامان ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے. اگر یہ چیز لڑکی کے ذمے نہ ہو بلکہ لڑکے کے ہی ذمے ہو، اس لیے کہ گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ لڑکی کا ذمہ نہیں ہے بلکہ گھر کے سامان کو پورا کرنا لڑکے کے ذمے ہے. یہاں تک کہ توا لانا، چمٹا لانا، پھکنی لانا، گیس سلنڈر کا انتظام کرنا یہ لڑکی کے ذمے نہیں ہے. حقیقی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کے ذمے تو آپ کی خدمت بھی نہیں ہے اگر آپ ضابطے کے مطابق دیکھیں. مگر چونکہ دنیا میں کام چلتا آ رہا ہے ایسے ہی، لیکن یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ جن کی روٹیاں پکنی ہیں وہ اپنے توے کا انتظام نہیں کرتے، اپنی پھکنی کا انتظام نہیں کرتے، اپنے چمٹے کا انتظام نہیں کرتے ہیں. اور اگر لڑکا بڑا ہونے لگتا ہے اور گھر میں ضرورت ہے فریج کی کہ فریج آنا چاہیے، تو یوں کہتے ہیں بھئی کیا ضرورت ہے فریج خریدنے کی، ابھی 3 سال میں تو ہمارے بھائی کی شادی ہو ہی جائے گی، بہو جو آئے گی وہ فریج بھی لے کر آئے گی. کسی چیز کی ضرورت اگر محسوس ہوتی ہے تو اس کو دبا کر رکھتے ہیں اور یہ امید ہوتی ہے کہ جب بھائی کی شادی ہوگی تو بہو جو آئے گی وہ سارا سامان لے کر آئے گی. اور اگر نہیں لاتی اور بہو کچھ مانگ لیتی ہے تو ساس تان کرتی ہے، ایسی تھی اپنے گھر سے لے کے آتی، یہاں ہم سے مانگ رہی ہے. میرے بھائیو، اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بچی پر جو اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اجنبی لوگوں میں آئی ہے، اور اس کے اوپر اتنا ظلم، اتنی زیادتی کہ سارا ظلم اسی کے اوپر کیا جائے. یہ بات درمیان میں آ گئی ہے. میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ جہالت کی وجہ سے ہیں. غیروں کے طریقے ہم نے اختیار کر لیے ہیں، اپنا مذہب، اپنا دین ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے. سوائے چند نمازوں کے، چند روزوں کے دین کی چیزیں ہمارے پاس نہیں.
معاملات دوسروں کے، اخلاق دوسروں کے، زندگی گزارنا طریقہ دوسروں کا، سب چیزیں دوسروں کی ہماری زندگی میں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان مدارس کو اور ہماری ان جماعتوں کو اور ہماری ان تنظیموں کو جو اصلاح معاشرہ کا کام کر رہی ہیں ہمارے لیے مفید سے مفید تر بنا دے، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ جیسے حضرت والا نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں اور آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی مجھے امید ہے۔ اب ذرا سا آپ تھوڑی سی دیر میری طرف دیکھیں، اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر وہ نوجوان یہ اشارے سے یہ بتا دیں کہ انشاءاللہ میں بغیر جہیز لیے شادی کروں گا۔ ایسے کوئی تیار ہیں جو نوجوان یہ کہیں کہ ہم اپنے ساس سسر سے کہیں گے جہیز نہیں لیں گے؟ لیجئے حضرت مولانا محمد عاقل صاحب مدث اللہ العالی، اللہ آپ کی زبان سے مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبولیت کے درجے تک پہنچائے اور ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھ لے۔ آج وعدہ کیا ہے، بوڑھوں نے وعدہ کیا بچوں کا نہیں لیں گے، کبھی اپنے بارے میں سوچتے رہو۔ بوڑھوں نے وعدہ کیا ہے اولاد کا نہیں لیں گے، اور اولاد نے وعدہ کیا ہے باپ کی خوشامد کریں گے، ہم نہیں لیں گے۔ اس مدرسے کے منتظم اور حافظ کرامت احمد صاحب نے ہم پر بھی ہماری طرف نظر کرم کی ہیں، اور ان کے صاحبزادہ محترم حاجی محمد اسلم صاحب نے یہ 200 روپے پہنچائے ہیں۔ کہا ہے یہ 100 روپے آپ کے ہیں اور 100 روپے مولانا محمد عاقل صاحب کے ہیں۔ بڑوں کا ہاتھ جب سروں پر رہتا ہے تو انشاءاللہ کوئی فکر کرنے کی گنجائش کبھی نہیں رہتی۔ میں یہ 100 روپے حضرت مولانا محمد عاقل صاحب کی خدمت اقدس میں حافظ کرامت صاحب کی طرف سے جو ہدیے میں آئے